اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ بے شک ایک چھوٹے سے گاؤں میں یہ ولولہ انگیز مجمع، میرے عزیزوں میں چیلنج کرتا ہوں کسی نیتا کو کہ یہ جوش لا کر کے دکھاتا۔ بھیڑ تو بہت ہو سکتی ہے، بے شک 500 کی 200 کی تو بھیڑ ہو سکتی ہے، اور 100 روپے لے کر آنے والوں کی تو بھیڑ ہو سکتی ہے جی، لیکن میرے رب کی ذات پر مجھے یقین ہے کہ جس علاقے میں بھی میں جاؤں گا وہاں 100-200 روپے لے کر آنے والوں کی بھیڑ نہیں بلکہ اپنی گردن میرے مصطفیٰ کے نام پر دینے کی۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں اعلیٰ حضرت کا یہ فیضان ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا یہ فیضان ہے کہ جب اسلام اور میرے مصطفیٰ کریم کے خلاف انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی جاتی رہی اور اتنا ہی جوش اور اتنا ہی ولولہ ایمان کا مسلمانوں میں بڑھتا گیا ہے۔ بے شک سال بھر پہلے میں بھی بہت جلسے کیا اور دیکھا بھی، جی حضرت، لیکن آج کا حال یہ ہے کہ اڑیسہ سے لے کر کشمیر تک بے شک اور بنگال سے لے کر کے آندھرا تک، گجرات سے لے کر اتر پردیش تک کسی بھی علاقے سے میں گزروں تو آپ کا حال تو جلسوں کا یہ ہے کہ بچہ ہو کہ 80 سال کا بوڑھا ہو، دیکھتے ہی وہ فوراً جو نعرہ پکارتا ہے لبیک یا رسول، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ، یہ نعرہ آیا ہے اور پھر میں یہ بات بھی کہہ کر کے جاتا ہوں اس منبر پر، اللہ نے اگر کسی کو 100 سال کی زندگی دی تو 100 سال تک زندہ رہنے کے بعد بھی دیکھ لینا اس نعرے میں کوئی کمزوری نہیں آئی، اسی طرح زندہ رہے گا۔ بے شک انشاءاللہ، اس لیے کہ ان ظالموں کو میں کہتا ہوں تم نے وہ چنگاری کو بھڑکایا ہے جو ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ بے شک ہاں، ہمارے ہر چیز کو چھینا تو جا سکتا ہے، عشق مصطفیٰ پر کوئی حملہ برداشت نہیں۔ بے شک حق ہے۔ ہمارے ساتھ آپ کو میں تاریخ بتاؤں، بغداد کو 5 مرتبہ اجاڑا گیا ہے، 5 مرتبہ ایسا تباہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ لال ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ، تیونس کو، مصر کو، لیبیا کو، مراکش کو اتنی مرتبہ اجاڑا گیا، پورا قتل و غارت فلسطین میں خون بہایا گیا ہے۔ جی عراق کا حال آج بھی یہی ہے، شام، یمن سب توڑ کر کے تباہ کر دیے گئے۔ ہر صدی میں، ہر زمانے میں مسلمانوں کے جنازوں سے زمین گواہ ہے۔ بے شک، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، تاریخ کے باب میں لاکھوں قتل تو لکھے ہوں گے، بغداد میں ہلاکو کے زمانے میں مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے ایک مینار بنا دیا گیا تھا، مینار تعمیر کیا تھا، ظلم اتنا کر لیا ان لوگوں نے، دنیا نے۔ اور یہ جو موب لنچنگ کہتے ہو یہ آج کی نہیں، مکہ والے بھی یہی کرتے تھے۔ جی بلال حبشی کو پکڑ کر موب لنچنگ ہی تو ہوتی تھی، بے شک، کوفہ والے بھی موب لنچنگ کرتے تھے، جی جی جی، ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ لیکن کان کھول کر کے سن لے دوسرے لوگ بھی اور آنکھ کھول کر دیکھ بھی لے، ہر زمانے میں اس درخت کو ہلانے کی کوشش کی گئی، کوشش تو کی گئی، ہو سکتا ہے پتے جھڑ گئے ہوں لیکن اس کی جڑ تحت الثری میں ہے۔ اسلام اس درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں اور اس کی شاخیں اوج ثریا پر۔ سبحان اللہ، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، میرے عزیزوں، اب تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ آپ سماعت کریں، جی کرم، تھوڑی دیر جی کرم، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور قرآن میں کہا کنتم خیر امت، بے شک، تم سب سے بہترین امت ہو، بے شک، سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے درمیان نکالے گئے۔ کس لیے؟ رہنو بھائی، تقریر سننا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں خدا حافظ کہتا ہوں۔
اب نعرے بھی سب آخر میں لگا لیں گے آپ انشاءاللہ انشاءاللہ سب پورا ختم ہو رہے میں میسج دینے کے لیے آیا ہوں جی کرم میسج اگر لینا ہے تو ٹھیک ہے فبی جی کرم توجہ انشاءاللہ اللہ نے آپ کو فرمایا خیر امت ہو تم سب سے بہترین امت ہو کس لیے تأمرون بالمعروف تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو تنہون عن المنکر تم برائیوں سے روکتے ہو وتؤمنون باللہ اور غیب سے نہ دیکھے ہوئے اللہ پر ایمان لاتے ہو یہ تمہاری صفات اللہ نے قرآن میں بیان کیا تم سب سے بہترین امت ہو لیکن کیا آج کے حالات میں بہترین امت کا خطاب تمہارے ساتھ ہے یا نہیں ہے آج کے حالات میں کیا تم اچھائیوں کا حکم دے رہے ہو برائیوں سے روک رہے ہو بہت سارے معاملات یہاں آ کر پھنس گئے میرے عزیزو آج جو دنیا ہم سب کی طرف ٹارگٹ بنا کر دیکھ رہی ہے اس کی کوئی تو وجہ ہوگی کوئی تو وجہ ہوگی ایک زمانہ ایسا تھا کہ اٹلی ڈنمارک اور یورپ کے بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹے علماء اسلام کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ ہم نے علماء کے پاس تعلیم حاصل کی غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں اور آج تم امریکہ اور یورپ جا کر کے فخر کرتے ہو دور اتنا کیوں بدل گیا زمانہ ایسا کیوں ہو گیا کوئی تو وجہ ہے میرے عزیزوں وہ کون سی طاقت تھی جس کو لے کر 313 نہتے بدر میں اترے تھے لیکن 1000 سے زیادہ فوج پر بھاری نظر آتے تھے وہ کون سی طاقت تھی جو قیصر و کسریٰ کو دھول چٹا دیا تھا وہ کون سی طاقت تھی جو صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس بنایا تھا وہ کون سی طاقت تھی جو خالد بن ولید کو 125 جنگوں میں نان آؤٹ بغیر کسی شکست کے فتح عطا کیا تھا کون سی طاقت تھی کوئی تو طاقت تھی جس کو آج ہم کھوئے ہوئے ہیں قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وہ طاقت یہ تھی کہ نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں اور مومن جب تک یہ احساس رکھیں گے کہ ہمارا سب کچھ ہمارا نبی ہے اس وقت وہ طاقت ہماری واپس آ جائے گی تم بہت دور نہیں رہتے بریلی سے میرے عزیزو اگر بریلی کی پرچھائیاں تم پر نہیں پڑی تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے بریلی کی چھاؤں میں آج عشق مصطفیٰ میں جلا پا رہے ہیں اور تم بریلی کے بہت قریب رہتے ہو تو بریلی کا میسج تو سنو بریلی والے نے یہ میسج دیا تھا دہن میں زبان تمہارے لیے یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہمارا سب کچھ رسول اللہ کے لیے ہے یہ تو 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے ہمیں میسج دیا تھا 100 سال کے بعد ہماری آنکھوں نے ان کے ایک جانشین کو دیکھا تاج الشریعہ کی شکل آپ نے تو دیکھا ہوگا قریب رہتے ہیں تاج الشریعہ نے 100 سال کے بعد بھی ہمیں یہی میسج دیا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے بے شک اور نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے جس دن تمہارا یہ احساس ہو جائے گا میں جیوں گا میرے مصطفیٰ کے لیے جیوں گا پھر تمہاری ساری عزتیں واپس آئیں گی قرآن پر تمہارا یقین ہے یا نہیں بتاؤ ہاتھ مت اٹھانا بس ہم ہاتھ صرف ایک ہی بات پر اٹھاتے ہیں ہاں ہم ہاتھ وغیرہ چندہ دینے کے لیے اور مدینہ جانے کے لیے مکہ جانے کے لیے ناطخاں حضرات تو اٹھواتے رہتے ہیں ہم تو صرف اس بات پر ہاتھ اٹھواتے ہیں کہ کون ہے میرے نبی کی عزت پر اپنی گردن دیتا ہے بس توجہ بات یہ ہے کہ تمہارا قرآن پر عقیدہ ہے یا نہیں ہے قرآن پر عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا سے زیادہ تمہیں محبت ہے یا نہیں ہے اگر یہ تمام چیزیں ہیں میرے عزیزو قرآن پر عقیدہ ہے حضور سے بے پناہ محبت ہے تو آؤ قرآن کی سنو قرآن کہتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون تم گھبراؤ مت پریشان مت ہو تم سب سے زیادہ کامیاب رہو گے سب سے زیادہ قرآن کی بات کر رہا ہوں کسی اس کی اس کی نہیں قرآن کہہ رہا ہے تم کامیاب ہو تو کیا قرآن جھوٹا وعدہ کرے گا
قرآن نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا وعدہ ہے. تمہارا اگر یقین ہے تو قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو کہہ رہا ہے ہم سب سے زیادہ کامیاب ہیں، تو کیا کامیابی اسی کا نام ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ آج ہماری مسجدیں، ہمارے معبدیں، ہمارے خانقاہیں سب تباہ و برباد کی جا رہی ہیں. آج ہمارے حالات ایسے کہ روٹی کپڑے کے نام پر ہم محتاج نظر آ رہے ہیں. قرآن تو کہتا ہے تم کامیاب ہو، قرآن کہتا ہے تم کامیاب ہو. تو ہم نے قرآن سے پوچھا پھر کامیابی کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا آگے کی بات پڑھ لے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. پھر ہم نے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو مولانا صاحب سے پوچھنے کی بجائے خود رسول اللہ سے پوچھتے ایمان کسے کہتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یہ ہے ایمان. جب تمہارے اندر یہ بات آ جائے گی کہ کثرت سے میرے آقا سے محبت کرتے ہو تو پھر قرآن کا جو وعدہ ہے تم سب سے زیادہ کامیاب رہو گے، سب سے زیادہ کامیاب رہو گے. ڈرو مت، گھبراؤ مت. تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے میرے مصطفیٰ کی محبت کی دولت. بس اس چنگاری کو تھوڑا شعلہ بنانے کی بات ہے. بس میں نا امید نہیں ہوں. بند کر اس والے کا یوں کو بالکل بند کر دو، یوں کو بند کر دو اس والے. ہاں میں صرف اور صرف آپ تمامی حضرات کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر جان سے زیادہ محبت ہو جائے تو قرآن کا جو وعدہ ہے وہ کامیابی کا وہ وعدہ بالکل برحق ہے. کیونکہ قرآن نے جب وعدہ کیا تھا صحابہ نے وہ وعدہ دیکھا ہے. وہ بغیر چپل کے آئے تھے بدر میں، بغیر ساز و سامان اور بغیر تلواروں کے آئے تھے. ایک صحابی حضرت سہیل کہتے ہیں ہمارے پاس تو ایسی تلواریں تھی جس سے سبزی بھی نہیں کٹ پاتی تھی. لیکن بدر کے میدان میں ایک صحابی حضرت عکاشہ کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا بس سوائے میرے مصطفیٰ کی محبت کے. آیا میدان میں، کہا یا رسول اللہ میں بھی میدان میں اترتا ہوں، میرے پاس کچھ ساز و سامان ہتھیار نہیں. حضور پاک نے فرمایا کوئی لکڑی پڑی تو لاؤ. وہ کہتے ہیں کھجور کے تنے کی ایک سوکھی ہوئی لکڑی میرے ہاتھ میں آئی، میں نبی پاک کے پاس دیا. حضور پاک نے اپنا ہاتھ اس لکڑی پر پھیرا اور کہا جاؤ اسی سے لڑو. حضرت عکاشہ کہتے ہیں وہ سوکھی لکڑی لے کر میں میدان میں اترا، اسی سے کئی کافروں کو مارا تھا. وہ تلوار سے زیادہ اثر کرتی تھی. میرے عزیزو یہ مدد جو صحابہ کو آئی تھی وہ عشق مصطفیٰ کی بدولت. ان کا یقین تھا رسول اللہ کی ذات پر کہ ہم نبی کے پیچھے ہیں، اترنا ہمارا کام ہے، فتح دینا مولا کی شان ہے، رب تعالیٰ کی شان ہے. اسی لیے آپ کو پتا ہے جب عراق فتح ہوا